بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے خلافت اور اقتدار۔ اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی آیا ہے جہاں پہ خلفاء عرب ہوا کرتے تھے، مگر حکومت کے کرتا دھردا سیاہ و سفید کے مالک اجمی ہوا کرتے تھے، اور یہ کوئی معمولی عرصہ بھی نہیں تھا۔ تقریباً 400 سال تک یہی حال رہا، یعنی 132 ہجری سے لے کر 532 ہجری تک۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی لشکر نے ایرانیوں کے شکست فاش دی، اور ایران اور اس کے بعد گزار علاقے مملکت اسلامیہ کے حصہ بن گئے۔ لیکن شکست خوردہ ایرانی ہمیشہ اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح پھر سے اقتدار حاصل کرے۔ جو چیز انہوں نے میدان جنگ میں گنوائی، 120 سال بعد یعنی 132 ہجری میں سیاست اور ریشہ دوانیوں کے ذریعے عملاً اسلامی حکومت پر قابض ہو گئے۔ ایرانیوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ عربوں کے ایک طبقے سے تعلق پیدا کر کے اسلام کے خلاف سازش کی جائے۔ اسلام دشمنی کے سلسلے میں حضرت عمر اور حضرت عثمان کی شہادتیں اور جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان اسی سازش کا نتیجہ تھی۔ امیر معاویہ نے اس سیاست کو ناکام بنا دیا تو وقتی طور پر یہ سازش دب گئی، لیکن بنو امیہ کے دور میں اولاً اولاد علی کے نام سے اور آخر میں اولاد عباس کو اعلی کار بنا کر بنو امیہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ بنو عباس نے اجمیوں کی حمایت سے بنو امیہ سے اقتدار چھینا، تو یہ دراصل بنو عباس کی کامیابی نہ تھی بلکہ اجمیوں کی سازش کی کامیابی تھی۔ اس طرح عباسیوں کے بھیس میں ایرانی خلافت پر قابض ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ عباسی دور میں تمام کلیدی امپورٹنٹ پوسٹ عہدے ایرانیوں اور مجوسیوں کے پاس رہے۔ بنو عباس اور بنو علی کے حرم میں ہمیشہ ایرانی اور مجوسی عورتیں رہیں۔ ان مجوسیوں نے اور ایرانیوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جہاں عربوں کی قوت ختم کی، اسلام کی صورت تبدیل کرنے کے لیے ہزارہ داستانیں وضع کی۔ بنو عباس نے عام مسلمانوں کو یہ اطمینان دلایا تھا کہ ہم خاندان رسالت کے لوگ ہیں، ہم کتاب و سنت کے مطابق کام کریں گے اور ہمارے ہاتھوں سے حدود اللہ قائم ہوگی۔ 132 ہجری میں جب صفا کے ہاتھ پر کوفے میں خلافت کی بیعت ہوئی تو اس نے وعدہ کیا اور کہا، میں امید رکھتا ہوں کہ جس خاندان سے تم کو خیر ملی تھی اس سے ظلم و ستم، اور جہاں سے تم کو صلاح ملی تھی وہاں سے فساد تم نہ پاؤ گے۔ ہم اس لیے نہیں نکلے ہیں کہ ہم اپنے لیے سیم و زر جمع کریں یا محلات بنوائیں اور میں نہریں کھود کر لائیں، بلکہ ہمیں جس چیز نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا حق چھین لیا گیا تھا اور ہمارے بنی یعنی آل ابی طالب پر ظلم کیا جا رہا تھا، اور بنی امیہ تمہارے درمیان برے طریقوں پر چل رہے تھے۔ انہوں نے تم کو ذلیل و خوار کر رکھا تھا اور تمہارے بیت المال میں سے بے جا تصرفات کر رہے تھے۔ اب ہم پر تمہارے لیے اللہ اور رسول اور حضرت عباس کا ذمہ ہے کہ ہم تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سیرت کے مطابق حکومت کریں گے۔ حکومت حاصل ہونے کے بعد کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ یہ سب دھوکہ اور فریب تھا۔ بنو امیہ کے دارالسلطنت دمشق کو فتح کر کے عباسی فوجوں نے وہاں قتل عام کیا، جس میں 50,000 آدمی مارے گئے۔ 70 دن تک جامع بنی امیہ میں گھوڑوں کا استبل بنی رہی۔ حضرت معاویہ سمیت تمام بنو امیہ کی خبریں کھود ڈالی گئیں۔ ہشام بن عبد الملک کی لاش قبر میں صحیح سلامت مل گئی تو اس کو کوڑوں سے پیٹا گیا۔ چند روز تک اسے منظر عام پر لٹکائے رکھا گیا، پھر جلا کر اس کی راکھ اڑا دی گئی۔ بنو امیہ کا بچہ قتل گیا اور ان کی تڑپتی لاشوں پر فرش بچھا کر کھانا کھایا گیا۔ بصرے میں بنو امیہ کو قتل کر کے ان کی لاشیں ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچی گئیں اور انہیں سڑکوں پر ڈال دیا گیا جہاں کتے انہیں بھنبوڑتے رہے۔ یہی کچھ مکے اور مدینے میں بھی ان کے ساتھ کیا گیا۔ اللہ کے خلاف موصل میں بغاوت ہوئی تو اس نے اپنے بھائی یحییٰ کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ یحییٰ نے اعلان کیا، جو شہر کی جامع مسجد میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے۔ پھر مسجد کے دروازوں پر پہرا لگا کر ان امن یافتہ پناہ گزینوں کا قتل عام کیا گیا۔ 11,000 آدمی مار ڈالے گئے۔ رات کو یحییٰ نے ان عورتوں کی آہ و بکا
بکا کا شور سنا جن کے مرد مارے گئے تھے۔ اس نے حکم دیا کہ کل عورتوں اور بچوں کی باری ہے۔ اس طرح 3 دن موصل میں قتل و غارت کا بازار گرم رہا، جس میں عورت، مرد، بچہ، بوڑھا کوئی معاف نہ کیا گیا۔ کے زمانے میں عباسیوں کے اس دعوے کی خلائی بھی کھل گئی کہ وہ آل ابی طالب پر بنو امیہ کے مظالم کا بدلہ لینے اٹھے تھے۔ جس زمانے میں محمد بن عبداللہ نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم روپوش تھے اور منصور ان کی تلاش میں سرگرم تھا، اس نے ان کے پورے خاندان اور ان کے رشتہ داروں کو صرف اس قصور میں گرفتار کر لیا کہ وہ ان کا پتہ نہیں دے رہے تھے۔ ان کی ساری جائیداد ضبط کر کے نیلام کی گئی، ان کو بیڑیوں اور طوق و زنجیر میں مقید کر کے مدینے سے عراق لے جایا گیا۔ جیل میں ان پر سخت مظالم کیے گئے۔ محمد بن ابراہیم بن الحسن کو دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا۔ ابراہیم بن عبداللہ کے خسر کو ننگا کر کے 150 کوڑے لگائے گئے، پھر قتل کر کے ان کا سر خراسان میں گشت کرایا گیا۔ جب نفس زکیہ مدینے میں شہید ہوئے تو ان کا سر کاٹ کر شہر شہر پھرایا گیا اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں 3 دن تک مدینے میں برسر عام لٹکائی گئیں۔ پھر کوہ صلا کے قریب انہیں مقابر یہود میں پھینک دیا گیا۔ عباسی خلافت کا عروج کا زمانہ 132 سے لے کر 247 تک ہے۔ اس کے بعد زوال شروع ہوا اور خلافت عباسیہ کمزور ہوتی گئی۔ حکمران اور عمرہ کی عیش پرستی، نااہلی اور سب سے زیادہ اخلاقی زوال اور دینی اقتدار سے بیزارگی کے نتیجے میں خلافت کا اقتدار کم ہوتا گیا۔ 332 میں راضی باللہ خلیفہ ہوئے تو ان کا اقتدار صرف شہر بغداد اور اس سے مضافات تک ہی محدود تھا۔ بعد آل بویہ یا دیلمیوں کا عروج شروع ہوا۔ 32 ہجری میں احمد بویہ نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ خلیفہ نے خلیفہ مستکفی نے فوراً اطاعت قبول کر لی اور اس کو یعنی احمد بویہ کو معزز الدولہ کا خطاب دے کر بغداد کا گورنر مقرر کر دیا۔ بھائی حسن کو رکن الدولہ اور علی کو عماد الدولہ کا خطاب دے کر اپنے وزراء میں شامل کر لیا۔ اس طرح مرکزی حکومت پر بالکل یا آل بویہ کا تسلط ہو گیا اور آل بویہ نے عباسی خلیفہ کو بے دست پا کر مختلف طریقوں سے ذلیل کیا۔ کچھ عرصہ بعد خسر خلافت میں گھس کر خلیفہ کو گھسیٹتے ہوئے دربار عام میں لائے، پھر بازار میں لے گئے اور ڈنڈے مارتے ہوئے سارے شہر میں گھما کر اندھا کر دیا اور قید میں ڈال دیا، جہاں وہ 7 سال ایڑیاں رگڑ کر مر گئے۔ بنو بویہ کا دور حکومت مسلمانوں میں عقائد کی کمزوری اور اخلاقی خرابیوں کا باعث ہوا۔ اس خاندان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے امت مسلمہ میں شیعی اثرات اپنے اقتدار کے ذریعے وسیع پیمانے پر داخل کر دیے۔ سرپرستی کے نام پر شیعی عقائد کو بڑھاوا دیا۔ بویہ کے خلیفہ معزز الدولہ نے 351 ہجری میں جامع مسجد بغداد کے دروازے پر یہ عبارت لکھوا دی: اللہ کی لعنت ہو معاویہ ابن ابو سفیان پر اور اس پر جس نے فاطمہ کا فدق غضب کیا۔ اسی معزز الدولہ نے عید غدیر منانے کا حکم دیا اور اس کے لیے اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ یعنی 18 ذی الحج منتخب کی۔ 352 ہجری میں اسی معزز الدولہ نے شہادت حسین کا غم منانے کا حکم دیا۔ اسی معزز الدولہ نے کربلا کے میدان میں شہادت کے 300 برس بعد حضرت حسین کا مقبرہ تعمیر کروا دیا، اور اسی کے زمانے میں حضرت علی کی وفات کے 400 سال بعد نہج البلاغہ تصنیف کی اور اس کو حضرت علی سے منسوب کیا۔ ماہی گیر ایرانیوں کا اقتدار تقریباً 100 سال تک رہا اور وہ عباسی خلفاء پر حاوی رہے اور منمانی کرتے رہے، حتیٰ کہ 532 ہجری میں خلیفہ راشد باللہ کو شیعوں نے قتل کر دیا اور اس کے بعد بنو بویہ کے اثرات ختم ہو گئے اور سلجوقیوں نے ان کی جگہ لے لی۔